دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بارش نہیں ہوتی، بادل نہیں آتے، کوئی بھی مطلب ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ پانی ملے لوگوں کو پینے کے لیے. تو اس کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے. اگر کوئی عمل کرنا چاہے ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے. بلکہ مشورہ بھی کیا ہے، سیدھی سیدھی حقیقت بتاتا ہوں کہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے یہ بادل ہیں جو اس وقت لاہور شہر کے اوپر لے کر آیا ہے اور اس نے پانی برسایا ہے، بارش برسائی ہے اور ایک نشانی بھی بنائی ہے، ڈیفینیٹلی اس کا ایک میریکل ہے. کیونکہ ابھی تو شدید گرمی کا موسم چل رہا ہے لاہور شہر میں، اس کے دوران میں ایسی جیسا ٹھنڈا موسم کرنا، بارش برسانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اللہ کا ایک کارنامہ ہے. کارنامہ کیا، اللہ کا ایک معجزہ ہے. اور میری ایک کوشش تھی، بہرحال میں اس پر ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے وہ تمام لوگ جو کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی علاقے میں جہاں بارشیں نہیں ہو رہی، یار آپ ایک کام کرو، سب کے سب مل کے کلمہ پڑھو، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کو خوش کرو. میں بتا رہا ہوں قرآن کے اندر اللہ نے بتایا ہے اس حوالے سے، بارش برسانے کے حوالے سے، بادلوں کے حوالے سے، پانی دینے کے حوالے سے اور زمین سے کھانا پینا اگانے کے حوالے سے. اور اس نے ایک بات بتا دی ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. بات یہ ہے کیا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. میں اس پہ یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایک بات بولی ہو کہ اگر تم ایسا کرو گے میں ایسا کروں گا، تو اس کے خلاف وہ کر دے. مطلب یہ ہے کہ اس نے قانون بتائے، اگر ایسا کرو گے میں ایسا کروں گا، اگر تم یوں کرو گے تو میں یوں کروں گا. اٹ مینس کہ اگر اللہ کوئی بات بتا رہا ہے بادلوں کے حوالے سے، بارش برسانے کے حوالے سے، رزق دینے کے حوالے سے، آسمان سے پانی نازل کرنے کے حوالے سے، زمین سے پھل فروٹ سبزیاں اگا کر دینے کے حوالے سے، وہ دے گا. کیسے دیتا ہے یہ اس پہ چھوڑو نا. آپ ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے کہ یار فلاں علاقے میں تو پھل سبزیاں اگ نہیں سکتی، سسٹم ہی نہیں ہے. یار کیا صحرا کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا، ہاجرہ جو تھی ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی والدہ ان کے بیٹے کی، تو وہاں پر پانی کیسے نکلا تھا؟ کوئی موسم تھا، کوئی کنویں چل رہے تھے، کوئی سمندر نکلا ہوا تھا، نہریں چل رہی تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. پانی تو وہاں پہ بھی نہیں تھا. دیکھو کیا بات نکل کے آتی ہے، کنیکشن بنتا. پانی پہ ہی بات کرنی تھی کہ پانی کے حوالے سے میں نے دیکھا تھا مجھے ایک علاقے کے حوالے سے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی فیس بک پر کہ وہاں کتنے سالوں سے پانی نہیں برسا. تو سالوں سے پانی نہیں برسا، لوگ سوکھ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو یار پانی برسانے میں کون سی دیر لگتی ہے اللہ کو؟ اگر علاقہ نہیں بھی اس طرح کا ہے، ہوتا ہے اللہ نے مختلف علاقے مختلف طرح سے بنائے، کہیں گرمی زیادہ رکھی ہے، کہیں سردی زیادہ ہے، سسٹم اللہ کے بنائے ہوئے. یار اس کو تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گرم سسٹم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے لیے. میں چاہوں کہ گرمی ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی گرمی ہو جائے، نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے ہو جائے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر اللہ زمین سے کچھ اگانا چاہے تو وہ بغیر کسی اسباب کے بنا دے گا. مطلب اسباب سے مراد کوئی انسان لازمی نہیں کہ وہاں پر ہو. اللہ نے اگانا وہ ویسے ہی اگا دے گا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ایڑیاں ہی رگڑی تھی نا انہوں نے، تو پانی نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ہی مارا تھا نا، سمندر پھٹ گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی نا، تو بادلوں کے لشکر آگے، بارش ہو گئی. ایک بندہ اپنی کوشش کرتا ہے، اللہ رزلٹ دے دیتا ہے. اب وہ رزلٹ میں نارمل طریقے سے بھی رزلٹ آ سکتے ہیں، میریکل بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان کی ایڑیاں رگڑنے سے کبھی پانی نکلا؟ میں اب یہاں 10 دفعہ کیا میں پورے دن ایڑیاں رگڑتا رہوں، پانی نہیں نکلنا، فرش پہ سے نہیں نکلے گا پانی. پتہ لگا کہ وہ اللہ کی مرضی تھی، دینا تھا دے دیا. وعدہ تو کوئی بھی نہیں تھا. ٹیسٹ کر رہا تھا اپنے بندے کو، کتنا صبر ہے، کتنا حکم کو فالو کر سکتے ہیں، اور انعام بھی پھر ویسا ہی دیا ہے. اس بنیاد پر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اگر ایک بات بتائی کہ انسان اس کا کہنا مانے اور قرآن پر عمل کریں، مثالیں دی نا پرانی قوموں کی بھی، تو یار اللہ کو کیا مسئلہ ہے رزق دینے میں، کھانا پینا دینے میں؟ وہ خوش ہوگا تو اور دے گا. آپ اس کو ناراض کیے جاؤ، نافرمانی کیے جاؤ، بتوں کی پوجا کرتے رہو، دوسروں سے بولتے رہو یہ میرے کو رزق دیتا ہے، وہ مجھے کھانا دیتا ہے، وہ مجھے جاب دے گا، وہ مجھے یہ کرے گا. تو یہ اللہ کو چھوڑ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کے پتھروں سے، اللہ کو چھوڑ کے قبروں سے، بہت سے لوگ جا کے شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ پہ خالص توکل رکھتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بول رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی ولی کے مزار پہ جائے اور اللہ سے مانگے پھر ٹھیک ہے. اگر اس مزار پہ کوئی ولی اپنی روح کے ذریعے کوئی کردار ادا کر رہا ہو اور اللہ نے اسے اجازت دی ہو، جیسے کہ شاہ عقیق بابا کی روح علاج آپریشن کرتی ہے اپنے مزار پہ، تو جا کے آپ انہیں ڈاکٹر کی حیثیت سے، سرجن کی حیثیت سے دکھا دو کہ شاہ عقیق بابا میں آ گیا ہوں، اب آپ دیکھ لیں کیا مسئلہ مسائل ہیں اور پلیز چیک کر لیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے انسان بتاتا ہے. جیسے یہ چیز ایک الگ ہے. آپ کسی بھی مزار پہ آ کے بیٹھ کے بولو اے بابا جی میرا یہ کر دو وہ کر دو، بابا جی کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، پتہ لگا وہ کتا دفن ہے، تو کیا کر لو گے؟ میں ایسے مزاروں کی بات نہیں کر رہا جو فیک اور فراڈ ہے. جہاں پہ جو اسٹیبلشڈ ہیں وہاں پہ جاؤ، جہاں عوام آ رہی ہے، ان کو ریزلٹس مل رہے ہیں، وہ چیز پریکٹیکل سے ثابت ہے نا، اس میں کوئی ہیرے پٹکری کی بات ہی نہیں. تو دنیا میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، مزار پہ جائیں، کسی مسجد میں جائیں، کعبے میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ نے پھر اللہ ہی سے فریاد کرنی ہے. آپ کسی افسر کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے، اس سے بات ہی کریں گے نا، لیکن پہلے آپ اللہ کو دعا تو کر لیں، یا اللہ میں اس افسر کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام کروا دے نا. کیونکہ آپ کسی سے بات کریں گے کسی کام کروانے کے لیے نا، کسی افسر سے، ظالم سے، فسادی سے کچھ بھی کروانا ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو ایک رزلٹ چاہیے نا. تو وہ آپ اللہ کو بتائیں گے نا کہ اللہ میں مثال دیتا ہوں، مجھے کچھ سیل کرنا ہے، میں بزنس پہ تھوڑی بات کر کے سمجھا دیتا ہوں. ہر بندہ پروموشن ہی کر رہا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے مجھے بزنس کرنا ہے، میں لیپ ٹاپ سیل کرنا چاہتا ہوں، میں گاڑیاں سیل کرنا چاہتا ہوں، میں کھلونے سیل کرنا چاہتا ہوں. اب وہ بکیں گے نہیں بکیں گے یہ فیصلہ اللہ کرے گا. بہت سے لوگوں کے دھندے نہیں چلتے، فلاپ ہو جاتے ہیں بزنس، اللہ نہیں چاہتا نہیں چلتا. تو بندہ بتا یا اللہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں، اگر میرے حق میں بہتر ہے اچھا ہے تو پلیز اس کو کامیاب بنا دیں، چل پڑے گاڑی. اللہ راستے کھول دیتا ہے، اور ایسے کھولتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کسٹمر آ کہاں سے رہے. یہ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے فری لانسنگ کر رہا ہے، ایک کلائنٹ ایسا دیتا ہے کہ وہ کئی سال اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے، کئی سال میں نے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. تو اگر میں آ کے ریلیجن پہ بات کرتا ہوں، اگر میں آ کے بہت سارے ایشوز پہ بات کر رہا ہوں ریلیجن کے حوالے سے، خصوصی طور پہ گاڈ کے ایک کانسیپٹ پر، اس لیے تاکہ پوری دنیا کے تمام انسان ایک خدا کے انڈر آ جائے بس. یعنی کہ وہ سب مان لیں کہ اس کائنات کا خدا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. پھر آپس میں ایک دوسرے کی کرو کیا خدمتیں کرنی ہے، کتنے فائدے پہنچانے ہیں دنیا کے انسانوں کو، غریبوں کو، خاص طور پہ بھوکے جانوروں کو، بھوکے پرندوں کو، بھوکے کیڑے مکوڑوں کو. یہ میں نے کیوں بتایا کہ یہ چیز میں قرآن میں نے اسٹڈی کیا ہے، مجھے پتہ لگ گیا ہے، مجھے دیکھا ہے میں نے. یہ جو بادل آئے ہیں اس وقت لاہور شہر پہ، یہ جو بادلوں کے لشکر آئے اور بارش برسا گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کو معمولی بات تھی؟ لاہور شہر والے تو ترسے ہوئے تھے بارش کے لیے، پانی کے قطرہ نہیں پک رہا تھا. محکمہ موسمیات کی وہ پیشن گوئیاں فیل ہو رہی تھیں. غیر مسلم جو اتنے سارے معبود بنا کے بیٹھے ہوئے وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے بارش برسانے میں، قطرہ نہیں ٹپکوا سکے وہ اپنے جھوٹے معبودوں سے. یہاں پر میں نے جب اسٹیپ لیا، قدم اٹھایا اور میں نے ویڈیو ریلیز کی تو اللہ کے حکم سے بادل بھی آ گئے، موسم بھی پلٹ گئے، سگنیچرز بھی آ گئے، دستخط بھی آ گئے اور بارشیں بھی برس گئیں. وٹنس کو ہو تو رہا ہے. کیا دکھ رہا ہے کہ میرے جیسا بندہ کوشش کر رہا تو یہ حال ہو رہا ہے. جو تقویٰ والے لوگ ہوں گے، جو اللہ کو بہت خوش کرنے والے نیک لوگ ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، میں تو پھر بھی تیش میں آ جاتا ہوں، کبھی غصے میں بھی بات کرتا ہوں لوگوں کے مختلف چیزیں دیکھ کر. تو جو لوگ اچھے اخلاق کے، نرم اخلاق کے ہوں گے، وہ اللہ سے فریادیں کریں، ریکویسٹیں کریں، تو کیا کسی تپتے ہوئے صحرا میں بارش نہیں برسا سکتا اللہ؟ بولے بندہ یہ تو سمجھے اللہ ہے کیا، وہ گاڈ ہے، گاڈ، ہی از اے گاڈ. گاڈ کے لیے کچھ نہیں ناممکن ہوتا. گاڈ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ بنانا چاہے تو بغیر شوہر کے بنا سکتا ہے. پہلے اتنا یقین تو کرو اس گاڈ پہ. یہ نہ سوچو میں کتنا گنہگار ہوں، یہ سوچو میں نے گناہ کر بھی لیے تھے، میں معافی مانگتا ہوں یا اللہ آپ سے. کفر کر لیا تھا، معافی مانگتا ہوں. میں نے شرک کر لیا تھا، معافی مانگتا ہوں. میں نے زنا کر لیا تھا، میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے. میں نے لوگوں کے حق توڑ دیے تھے، برباد کر دیے تھے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. سود پہ دھندے کر لیے زندگی میں، رشوتیں کر لی، میں طوائفوں کے اڈوں پہ چلا گیا، میں نے عورتوں کے منہ کالے کر دیے، اپنے منہ کالے کر لیے، بچوں کے ساتھ اختلافیاں کر لی. یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ان کو بھی معاف کر دیں، مجھے بھی معاف کر دیں. ان کو بھی بانٹ دیں، مجھے بھی بانٹ دیں. مجھے نہ بانٹیں چلو ان کو بانٹ دیں، ان کو جنت دے دینا بس. اور بندہ کیا کسی کے لیے کرے؟ آپ یہ کر لو. زیادہ شرمندگی ہے تو معافیا مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اب بندوں کے پیچھے تو آپ کو تلوے چاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں آپ کو دکھتا ہے کسی بندے سے آپ کو واقعی میں معافی مانگنی تو مانگ لو جا کے، اگر آپ کو لگے معاف کرے گا. بہت سے لوگ تو معافی نہیں کرتے بلکہ مزید تکبر میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جھک گیا، ارے اچھا تو ہی غلط تھا. ہو سکتا ہے وہ خود بھی غلط ہو آپ کے ساتھ، لیکن انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے آج کل. تو ٹھیک ہے، جب معاشرہ ہی ایسا ہو گیا تو آپ کم سے کم خود کو تو سیدھا کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہو، لوگ دعائیں کر کے تھک گئے ہوں، نہیں ہو رہی ہو، آپ ہی دعا کر لیں تو اس وجہ سے ہی شاید ہو جائے. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. میں خود پریکٹیکل ایگزامپل بیٹھا ہوں کہ ویڈیوز ریلیز کر رہا تھا، میں نے کام کیا، جو بھی کچھ کیا اللہ نے رزلٹ دکھا دیا. تو یہ تو ثبوت ہے نا. ٹھیک ہے، یہ وہ ایسا علاقہ نہیں ہے لاہور کے یہاں پہ بارش کبھی ہوتی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو صحراؤں میں پانی نکال سکتا ہے وہ صحراؤں پہ پانی نہیں برسا سکتا کیا؟ وہ پھل فروٹ سبزیاں نہیں اگا سکتا. تو آپ لوگ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ کو خوش کریں. جتنا آپ سے ہو سکے وہ تو کریں نا. جتنا نہیں ہو سکا ٹھیک ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بندے کی کتنی مجبوریاں ہیں. جہاں فورسفلی اگر کوئی آپ سے اسلام کو رکوا رہا ہے، عمل نہیں کرنے دے رہا، گناہوں کا ماحول ہے، آپ نہیں بدل پا رہے لوگوں کو اور آپ گناہوں کے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو. اس کو پتہ آپ کی مجبوریاں کتنی ہیں. کیا آپ اپنی حد تک تو کوشش کریں بچنے کی. آپ اپنی حد تک تو توبہ کر لیں نا. آپ اپنی حد تک تو اسلام پر آئے نا کم سے کم. باقی پھر اللہ کا معاملہ ہے. دیکھیں آپ کے لیے وہ کیا کیا راستے نکالتا ہے، کیا کرتا ہے.